5 سالوں میں کراچی کی قسمت بدل دوں گا۔ کراچی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، ہمارے مقابلے میں سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتی ہیں۔ میاں صاحب کی سیاست ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کر دیں گے۔ غربت، بے روزگاری اور حقیقی مسائل کو کم کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا تیار کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کے تمام سیٹیں کو پاکستان پیپلز پارٹی جیتیں گے۔ میرے نمائندے منتخب ہوں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں تمام علاقے میں کام کروں۔ اگر کسی ایک علاقہ سے کوئی پٹنگ والا، کوئی ترازو والا، کوئی انڈیپینڈنٹ والا، کوئی بلی والا آ جاتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹکا کا کام نہیں کرنا ہے۔ کام میں نے کرنا ہے، کام تو میں نے کرنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا درخواست ہے کراچی والوں سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، تیر کے ساتھ دے، تھپا تیر پہ لگا دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم خلوص نیت سے کام کریں گے، ہم دن رات کام کریں گے۔ باقی تو سب بہت بزرگ ہو چکے ہیں، وہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ آج ملکی حالات دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میرے دور میں حالات بہت بہتر تھے، میرے جانے کے بعد ملک کے ساتھ یہ کیا کیا گیا؟ مجھے ساری زندگی کے لیے نکالنے والے خود استعفے دے رہے ہیں۔ میری جگہ اس کو لایا گیا جو کہتا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ وہ مرغیاں، وہ انڈے کہاں گئے؟ وہ کٹے، وچھے اور دیگر اسکیمیں کہاں گئیں؟ میرے دور میں روٹی 4 روپے، ڈالر 104 روپے کا تھا۔ اس نے کہا تھا 50 لاکھ گھر دیں گے، کیا کسی کو گھر ملا؟ اس شخص نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، کیا کسی کو نوکری ملی؟ نون لیگ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گی، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں خدمت عوام کی کر رہا تھا۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نے کر دیا، مہنگائی ختم کی یا نہیں بولو، موٹر ویز بنائی یا نہیں بنائی بولو، روٹی 4 روپے کی یا نہیں کی بولو۔ بھئی آپ نے پھر مجھے کیوں نکالا؟ اور آج وہ خود استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں۔ کوئی دال میں کالا ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا۔ وہ تو 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننے والے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، مجھے نکالنے والے کہتے تھے کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ آج وہی نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے اور مجھے نکال دیا۔ میری جگہ لائی کس کو؟ جس نے کہا میں عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ بولو یار، کسی کو نوکری ملی؟ اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو، اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو۔ وہ کٹے بچے وہ کہاں گئے؟ وہ مرغیاں، وہ انڈے کہاں چلے گئے؟ بولو۔ بلین ٹری کا کتنا بڑا جھوٹ بولا اور اس پہ بلینز آف روپے اس میں خرچ کر دیے گئے، اور کہا کہ جناب ہم یہاں پہ 50 لاکھ گھر دیں گے لوگوں کو۔ کون سی یوتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ بولو یار، بتاؤ۔ اصل یوتھ تو یہ ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے، یہ ہے ایسا اصلی قوم۔ انشاءاللہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے مسلم لیگ نون پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گی انشاءاللہ۔ آج یوم کشمیر ہے، ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہے ہیں ہمیشہ، آج بھی کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ مری کی ترقی پر نواز شریف کا نام لکھا ہے۔ کچھ لوگ گزشتہ 5 سال میں مری گھس آئے تھے، یہاں پر گزشتہ 5 سالوں میں مختلف مافیا کو لایا گیا۔ مری کے لوگوں نے مافیاز کو یہاں سے بھگانا ہے، مری والوں کی ساری مشکلات آسان کریں گے۔ نواز شریف کو موقع دیا تو مری کے گھر گھر میں گیس پہنچائیں گے۔
ہم علاج معالجے کی سہولیات گھروں تک پہنچائیں گے۔ مری کے اندر کالج اور یونیورسٹی ہونی چاہیے تاکہ باہر نہ جانا پڑے۔ گزشتہ حکومت میں لوگ یہاں موسم کی سختی کی وجہ سے مرتے رہے، بے حس حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ مری میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی، آپ بھی سنیے۔ زبردست ترقی بھی مری کا حق ہے انشاءاللہ، اور وہ حق مری کو مل کے رہے گا۔ ابھی بھی مری کی چپے چپے پر جو بھی ترقی ہے اس پر کس کا نام لکھا ہے؟ اور پچھلے 5 سال میں باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس آئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ نے سب نے مار بگانا ہے یہاں سے۔ میں جانتی ہوں یہاں پر گیس کی مشکل ہے، گیس کا مسئلہ ہے لوگوں کے گھروں میں، آپ کو لکڑی جلانی پڑتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شیر کو ووٹ دیا اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیس پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین صحت کی سہولیات آپ کے دروازے پر پہنچائیں گے۔ کالجز، یونیورسٹی بنے مری کے اندر تاکہ مری کے بچوں کو تعلیم کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے۔ مجھے وہ بے حسی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے، لیکن وہ جو بے حس حکمران تھے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اور اب یاد کرو، چاہے کوئی بھی آفت آ جائے، نواز شریف اور شہباز شریف کو کبھی گھر بیٹھے دیکھا؟ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، شیر پر مہر لگاؤ اور پاکستان کو نواز دو۔ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ایک گمراہ ٹولہ ریاست پر چڑھ کر دوڑا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، بھارت کے کلیجے میں ٹھنڈک ڈالی۔ بھارت نے اس عمل کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ایسے لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ 2018 میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، تب سازش کی گئی، ہم نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ اب ہم مہنگائی کے اس عذاب سے نجات دلائیں گے۔ وہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک گمراہ ٹولہ جو ہے وہ اس دن ریاست کے اوپر چڑھ دوڑا، انہوں نے دفاعی ادارے کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے، شہداء کی یادگاروں پہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا، اس کے گھر کے اوپر میں داخل ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی، آگ لگا دی۔ انڈیا نے ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں پھیلایا، پاکستان کو بدنام کیا۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ایک سازش کے تحت جو ہے دوبارہ پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ 2017-18 میں پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانے کے بعد اس ٹریک پہ کھڑا تھا جس پہ چل کے وہ ترقی خوشحالی کی منزل کو پا سکتا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے اس عذاب کو اس ملک سے ٹالیں گے انشاءاللہ۔ گجرات کے حلقہ نیب 64 میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا جلسہ۔ پاکستان کے معروف مذہبی شخصیت پیر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کی جانب سے الیکشن میں مسلم لیگ کے امیدوار چودھری صالح حسین اور چودھری شافی حسین کی مکمل حمایت کا اعلان۔ مسلم لیگ کاف کے آخری انتخابی جلسے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ جلسہ گاہ آمد پر چودھری شافی حسین، پیر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر امیدوار حلقہ پی پی 31 چودھری شافی حسین نے کہا، چودھری شجاعت حسین نے کبھی اپنی جیب یا کرپشن کا نہیں سوچا بلکہ اس ملک اور عوام کی بہتری کا سوچا۔ پیر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کا کہنا تھا، ہمارا اور چودھری ظہور الالہی خاندان کا تعلق کئی سال پرانا ہے، گجرات سے تمام نشستیں مسلم لیگ کاف جیتے گی۔ عام انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہو گئی، جبکہ دیگر انتخابی ساز و سامان کے ساتھ اس کی ترسیل کا کام بھی تقریباً مکمل ہو گیا۔ اسلام آباد سے وقار علی سعید کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کے انعقاد میں صرف 2 روز باقی، الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں فائنل، بیلٹ پیپرز کی اشاعت بھی مکمل۔
بیلٹ پیپرز اور دیگر انتخابی ساز و سامان ریٹرننگ افسران کے حوالے 7 فروری کو متعلقہ پریزائڈنگ افسران کے سپرد کیا جائے گا۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری صبح 8 بجے شروع ہوگی جو شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ ملک بھر میں جاری انتخابی مہم قانون کے مطابق 6 اور 7 فروری کی درمیانی رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، جس کے بعد امیدوار انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ پولنگ ڈے پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس، سول آرمڈ فورسز اور پاک فوج کے جوان تعینات ہوں گے۔ بیلٹ پیپرز کی متعلقہ پولنگ اسٹیشن تک ترسیل سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں کی جائے گی۔ نگران حکومت کا گیس چوری روکنے کی جانب اہم اقدام۔ گیس یوٹیلیٹی کورٹ فعال کر دی گئی ہے۔ نارکوٹکس کورٹ کراچی، احتساب عدالت پشاور اور بینکنگ کورٹس کے لیے ججز تعینات کر دیے گئے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ گیس چوروں کی سختی، جہانگیر احمد ڈیو کی سربراہی میں خصوصی عدالت قائم، کمرشل، صنعتی اور گھریلو گیس چوری مقدمات سنے گی۔ وفاقی کابینہ نے گیس چوری کے خلاف کارروائی کے لیے جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی۔ جہانگیر احمد ڈیو کو 3 سال کے لیے گیس یوٹیلیٹی کورٹ کا جج تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے صدف یوسف کو 3 سال کے لیے اسپیشل کورٹ نارکوٹکس کنٹرول کراچی، رجب علی کو احتساب عدالت پشاور اور واجد علی کو بینکنگ کورٹ اسلام آباد کا 3 سال کے لیے جج تعینات کرنے کی منظوری بھی دی۔